آیت نمبر 16 مکمل ہوئی تھی، 17 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا، اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن لوگوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے سفر میں شرکت نہیں کی تھی، یعنی عمرہ کی غرض سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو جو لوگ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ کل والے سبق میں بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آئندہ کے لیے ان کو جہاد کی دعوت بھی دی، اور جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے یا جہاد میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عذاب کی دھمکی بھی دی۔ آج جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو اس حکم سے استثناء ہیں، یعنی ان پر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان پر یہ حکم نہیں ہے، وہ اگر جہاد میں شرکت نہیں کرتے تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ معذور لوگ ہیں۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے ان معذور لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیسا نہیں ہے، علی الاعمی اندھے پر، حرجن کوئی حرج، اندھے پر کوئی حرج نہیں، ولا علی الاعرج اور نہ ہی لنگڑے پر حرجن کوئی حرج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اعمیٰ عربی زبان میں اندھے کو کہتے ہیں۔ ایسا شخص جو اندھا ہے، آنکھوں سے اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ معذور شخص ہے، کیونکہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اندھا اگر جہاد میں شرکت نہیں کرے گا تو اس پر کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا علی الاعرج حرج اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی گناہ ہے۔ اعرج لنگڑے کو کہتے ہیں ایسا آدمی جو چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو، جو صحیح طور پر چل پھر نہ سکتا ہو، یہ بھی معذور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ جہاد میں نہیں جاتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا علی المریض اور نہ ہی بیمار پر حرجن کوئی گناہ ہے۔ بیمار آدمی ایسا ہے جو نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے، اگرچہ وہ جوان ہی کیوں نہ ہو، اگر بیمار ہے تو یہ معذور ہے، اس پر جہاد فرض نہیں ہے۔ اگر وہ جہاد میں شرکت نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، ہمت کا مرتبہ جو ہے وہ الگ ہے۔ کوئی اندھا بھی ہے،
اندھا اس حکم سے استثناء ہے، اس کو الگ کر دیا، لنگڑے کو بھی الگ کر دیا اور بیمار کو بھی الگ کر دیا، لیکن یہی لنگڑا ہے، اندھا ہے یا بیمار ہے اور اس کے اندر ہمت ہے، جذبہ ہے، تو پھر وہ جہاد میں جائے تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی تھے، قریشی صحابی تھے، ایمان والے تھے۔ ان کے دل کے اندر جہاد میں جانے کا بڑا ہی شوق تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قادسیہ کے مقام پر بہت زیادہ جنگیں لڑی گئیں۔ ایک جنگ میں یہ کہنے لگے کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ آپ ساتھ جا کر کیا کریں گے؟ نہ تو آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کی آنکھوں کی روشنی نہیں یا کوئی نظارہ آپ نہیں کر سکیں گے، آپ کو جانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں میں وہاں پر جاؤں گا، اذانیں دوں گا، نمازیں پڑھاؤں گا، دعائیں تمہارے لیے مانگوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ان کو ساتھ لے لیا۔ اب ایک صبح کی نماز کے بعد ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، ناشتے کی تیاری میں ہیں یہ بھی، اور دشمن بھی ناشتے کی تیاری میں مصروف تھا۔ ان کے دل میں کوئی بات آتی ہے، یہ اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ دشمن کا لشکر جو ہے یہاں سے کتنی دور ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ 2 فرلاں کے فاصلے پہ۔ کہتے ہیں کہ درمیانی جو سفر ہے، یہ زمین جو ہے یہ نچلی سطح کی ہے یا ہموار ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ ہموار ہے۔ کہتے ہیں کہ جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دو۔ ساتھیوں نے جھنڈا جو ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب اس وقت کیا تھا کہ جس ساتھی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا سارے اس کے پیچھے چلتے تھے۔ انہوں نے اپنے کپڑوں کو کس کے باندھ لیا، جھنڈا ہاتھ میں پکڑا اور دشمن کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اب ساتھی جو ہے پیچھے بھاگے، اس لیے پیچھے بھاگے ان کو نظر تو کچھ آتا نہیں ہے، کہیں گر کر زخمی نہ ہو جائیں۔ اب یہ آگے ہیں اور ساتھی پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دشمن نے محسوس کیا کہ یہ تو ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، دشمنوں نے بھاگنا شروع کر دیا، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب اپنا مال بھی چھوڑ دیا، بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جرأت اور جذبے کی وجہ حالانکہ نبینا صحابی ہیں، تو دشمن نے اتنا خوف کھایا، کافی تعداد تھی ان کی، سارے کے سارے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نابینا صحابی تھے، ان کو لوگ یاد کرتے اور حیرت میں مبتلا ہوتے اور ہنستے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بزرگ صحابی جو کہ آنکھوں سے نابینا ہیں، ان کے اندر کتنا جذبہ ہے کہ آنکھوں کے نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے دشمن کو بھگا دیا۔ اسی طرح ایک صحابی لنگڑے ہیں، ان کا نام حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ احد سے ایک دن پہلے اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ میں بھی جہاد میں شریک ہوں گا۔ 3 بیٹے تھے، جوان بیٹے تھے، کہتے ہیں ابا جان ہم جہاد میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ گھر میں آرام کریں، ہم آپ کی طرف سے شرکت کر رہے ہیں۔ تو باپ کہتا ہے نہیں جی میں جاؤں گا، میں ضرور جاؤں گا۔ اب بیٹے اور باپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیٹے کہتے ہیں اے اللہ کے محبوب، ہمارا باپ ہے، آپ تو اس کو جانتے ہیں کہ یہ صحیح طور پر چل پھر نہیں سکتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے میں جہاد میں جاؤں گا۔ ہم اس کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم جہاد میں شرکت کر رہے ہیں تو آپ نہ جائیں، اللہ نے آپ پر جہاد فرض نہیں کیا، آپ گھر میں آرام کریں، تو یہ نہیں مان رہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باپ کو یہ بات سمجھائی کہ آپ کے بیٹوں کا موقف ٹھیک ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اس لیے آپ گھر میں رہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو یہ باپ کہتا ہے اے اللہ کے محبوب، آپ مجھے یہ بتلائیں کہ لنگڑے کے لیے جہاد کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جائز ہے۔ پھر کہتا ہے اے اللہ کے محبوب، آپ یہ بتلائیں کہ لنگڑے کے لیے جنت ہے یا نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ جب لنگڑے کے لیے جہاد کرنا جائز ہے تو پھر میں بھی کروں گا، جب لنگڑے کے لیے جنت ہے تو میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں۔
تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو جو کہ ٹانگوں سے صحیح طور پر چل پھر نہیں سکتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت ان کو دے دی۔ تو فرمایا کہ جہاد میں جانے کا مرتبہ جو ہے وہ ایک الگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا ہی مقام ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو کہ معذور بھی ہوتے تھے، لیکن اس جذبے کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے کہ ہم جنت کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اندھے پر، لنگڑے پر اور بیمار پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ جہاد میں شریک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور وہ شخص جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، يُدْخِلُهُ، داخل کرے گا اس کو جنات، باغات میں، تجری، جاری ہیں، من تحتها، ان کے نیچے سے، الانہار، نہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور بر ضرور جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ، اور وہ شخص جو اعراض کرتا ہے، جو منہ پھیر لیتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا يُعَذِّبْهُ، وہ عذاب دے گا اس کو، عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے لیے سخت سے سخت عذاب ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیعت رضوان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہم کچھ دن پہلے یہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے بیعت لی تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو کہ تقریباً 1500 تھے، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یعنی ہجرت کا 6واں سال تھا، اور ذی قعدہ کا مہینہ، دوپہر کا وقت، گرمی کا موسم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کیکر کے نیچے جو ہے وہ تشریف فرما تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی کہ اللہ کے محبوب آپ کے سفیر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، مشرکین مکہ نے قتل کر دیا ہے۔ یا یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آپ کے سفیر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ نے قید میں ڈال دیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت افسردہ ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام صحابہ کو بلایا اور ان سے بیعت لی۔ کم و بیش 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سب نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور بخاری شریف کے اندر 2 لفظ آتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے فرماتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی کس چیز پر؟ بایعنا علی الموت، ہم نے موت پر بیعت کی کہ ہم مر تو جائیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرا، علی اللہ نفر، کچھ بھی ہو جائے ہم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی کس لیے؟ کہ ہم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، یا ہم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سب اصحاب سے یہ بیعت لے لی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر اٹھایا اور ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہتے ہیں اللہ کے محبوب یہ آپ کا دایاں ہاتھ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ عثمان کو مشرکین مکہ نے قید میں ڈال دیا ہے اور بیعت کا بہت زیادہ مرتبہ ہے۔ آپ میرے دائیں ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں، میں اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ عثمان کے لیے رکھتا ہوں، گویا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان بھی ہمارے ساتھ اس بیعت میں شریک ہو گیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرماتے ہیں
کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر حاضر ہوتے ہوئے بھی بہت زیادہ درجات لے گئے، بہت نمبر لے گئے کہ وہ حاضر بھی نہیں ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک کو عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا اور بیعت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیعت کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ بیعت جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ایک درخت کے نیچے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر کی تھی، اور اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد، یہاں پر لا یہ بھی تاکید کے لیے ہے اور قد بھی تاکید کے لیے ہے، یعنی ڈبل تاکید آ گئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد، البتہ تحقیق، راضی ہوا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے راضیہ ماضی کو بیان کیا ہے، مستقبل کو نہیں۔ فرمایا راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا البتہ تحقیق راضی ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ عن المؤمنین، مومنین سے، ایمان والوں سے۔ کون سے مومنین، کون سے ایمان والے؟ فرمایا اذ، جب یبایعونک، وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی، تحت الشجرۃ، ایک درخت کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گئے ہیں جن مومنین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ایک درخت کے نیچے کیا کیا تھا؟ بیعت کی تھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فعلم، اب یہ اس بیعت میں کون کون شریک تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تو نہیں تھے، موجود نہیں تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو قرار دے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے علاوہ کم و بیش 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس بیعت میں شریک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اصحاب کو کیا کہا؟ عن المؤمنین، یہ سارے کے سارے کون تھے؟ ایمان والے، مومن لوگ تھے۔ اگر اب بھی کوئی ان کو مومن نہیں مانتا، ان کے مومن ہونے کا انکار کرتا ہے، تو گویا اس نے قرآن کا انکار کر دیا، اللہ کے کلام کا انکار کر دیا۔ اور جو ان کو مومن نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ پکا کافر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مومن ہونے کا اعلان کر دیا، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، پھر کوئی نہ مانے تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فعلم، پس اس نے جان لیا، وہ جانتا تھا، اس کو علم تھا، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں تھا، یعنی یہ صحابہ ایمان والے تھے اور ان کے دل کے اندر جو اخلاص تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس اخلاص کو جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، پس نازل کی السکینت، سکینت، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت طاری کی، سکینت نازل فرمائی، ان کو سکون عطا کیا، علیہم، ان پر، پس اس نے نازل فرمائی سکینت علیہم، ان پر، وَأَصَابَهُمْ، اور بدلہ دیا ان کو، فتحً قریبا، قریبی فتح کا۔ فتحً قریبا سے کیا مراد ہے؟ قریبی فتح سے کیا مراد ہے؟ یہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ کب ہوا؟ ذی قعدہ کے مہینے میں سن 6 ہجری میں۔ اس سے 1 مہینے کے بعد غزوہ خیبر ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس غزوہ میں فتح عطا کی تھی۔ تو یہ فتح جو ہے یعنی خیبر فتح ہوا، ذی قعدہ کے مہینے میں کیا ہوا تھا؟ صلح حدیبیہ، اور اس کا بعد 1 مہینہ چھوڑ کر یعنی محرم کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیبر میں فتح عطا کی۔ تو فتحً قریبا سے مراد خیبر کی فتح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قریبی فتح اور اس کے ساتھ ساتھ
غنیمتوں کا مال اللہ تبارک و تعالی نے اس کا وعدہ بھی فرمایا اور فرمایا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور بہت ہی زیادہ غنیمتیں يَأْخُذُونَهَا، وہ اس کو لیں گے، ان کو حاصل کریں گے، بہت زیادہ غنیمتیں ان کو ملیں گی۔ اور وہ غنیمتیں کون سی ہوں گی؟ یہ ایران کی، عراق کی اور مصر کی، شام کی، یہ غنیمتیں ان کو ملیں گی۔ اگرچہ مسلمانوں کے حالات بازار ایسے نہ تھے، اتنی طاقتیں ان کے پاس نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرما لیا یہ سب کچھ تمہیں مل کر رہے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَانَ اللّٰهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ عزیزاً، غلبے والا، حکیماً، حکمت والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غلبے والی ذات ہے، اور وہ اتنا غالب ہے، اتنا غالب ہے کہ وہ جو کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے۔ لیکن اس بات کو جان لینا کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، وہ ہر کام حکمت کے ساتھ کرتا ہے، وہ غلبے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اس لیے تمہیں اس پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے اور اس کے وعدے پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ جو اس نے کہہ دیا کہ یہ غنیمتیں تمہیں حاصل ہوں گی تو ضرور حاصل ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ فرماتے ہیں اپنے وعدے کو پورا کر دکھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں ایمان والا بنائیں، اپنے کلام کی تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔